اس کی بات سن کر فہد کو زوروں کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک دو دن میں اس کی زبان درازی سے واقف تو ہو چکا تھا، لیکن اس کی اس طرح کی ہمت پہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہر سے منشی مجید کا فون آیا تھا۔ اس نے آج یہ خبر دی ہے کہ کوئی لڑکی شاید کسی فلاحی ادارے میں وکالت کرتی ہے۔ اس نے فرحین کی طرف سے تم پر FIR درج کروائی ہے۔ فی الحال تو معاملہ اس کو نے ہینڈل کر دیا ہے، لیکن اگر پھر سے کچھ ہوا تو بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور اس طرح سے مار پیٹ کون کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بھی شادی کے دن؟ کوئی گاؤں کا گوار یہ سب کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تم جیسا پڑھا لکھا عقل مند نوجوان بھی ایسا کام کرے تو تعلیم یافتہ ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ اسے جتلاتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ تو آپ کا مطلب ہے میں اس لڑکی کو سر آنکھوں پر بٹھاؤں، اس کے ناز نخرے اٹھاتا پھروں، اس پر پھول نچھاور کروں، یہ سب جانتے ہوئے کہ وہ اسی عبد الرحمن کی بیٹی ہے جس نے بے رحمی سے میری ماں کا قتل کر دیا تھا؟ معافی نامے پہ دستخط ضرور کیے تھے میں نے، لیکن بھلا بلا نہیں پایا وہ سب۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے اپنی ماں کی کمی کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے، میں اپنا ضبط کھو بیٹھتا ہوں۔ وہ برائے بھی آواز میں بولا، صلح نامے میں کچھ اصول بنائے گئے تھے جس کا پابند تمہیں ہونا پڑے گا، اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ بھائی جان نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، رہی بات ناز نخرے اٹھانے کی تو میں نے تمہیں یہ نہیں بولا کہ دشمن کی بیٹی کو باہوں کا ہار یا سر کا تاج بنا کر رکھو؟ جبر اور تشدد کی بنا بھی تم اسے دبا کے رکھ سکتی ہو، انداز بدلو اپنا بس، اور اس بات کا خیال رکھو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کچھ اس طرح اس کی زبان کو قابو کرو کہ وہ پولیس تو کیا گھر پہ بھی کسی سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے اور شرم تلے دب جائے۔ زبانی انداز میں بولتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ فہد اس کا اشارہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا اور سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرحین فرحین اسے کمرے میں نہ پا کر وہ دوبارہ باہر آ کر آوازیں دینے لگا، وہ تو کل سے ہی اپنے گھر گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ سدرا نے اسے بتایا تھا۔ جنت اس کے پاس آ کر بولی تھی، اچھا تو اس نے مجھے نہیں بتایا، ابھی تک وہ واپس ہی نہیں آئی؟ کیا مطلب ہے، کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ جنت اسے اطلاع دے کر وہاں سے چل دی تھی۔ وہ لانچ میں کافی دیر ادھر ادھر چکر لگاتا رہا تھا۔ مغرب کا وقت تھا اور کاندھے پر پرس ٹانگے ہوئے، ہاتھوں میں کتابوں کا کچھ مجمع لیے ہوئے وہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتی ہوئی فہد کے قدم جو کہ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے ایک دم سے رکے۔ کہاں گئی تھی؟ آگ برساتی آنکھیں اس پہ ٹکا کر سخت لہجے میں بولتا ہوا اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے گھر گئی تھی، وہ اس پہ نظریں اٹھائے بنا بولی تھی۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ اس نے فرحین کا بازو جھٹک کر پوچھا تھا اور اس کی آواز اب اور بھی تیز ہوئی تھی، میں نے بولا تھا جانے کو۔ سدرا اس کی گرج سن کر ہی عجلت میں آ کر کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اس کے گھر والے آج شہر جا رہے تھے، فرحین سے ملنا چاہتے تھے، اس لیے اسے وہاں ملنے کو بھیج دیا۔ بھابھی اسے سمجھا دیجیے، آئندہ اگر اس نے گھر سے باہر قدم رکھا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ فہد نے دھمکیے میں اس لہجے میں بولا تھا، لیکن فرحین کے چہرے پہ کوئی خوف کوئی ڈر نہ تھا، بس ایک بیزاری تھی۔ وہ اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور اسے کمرے میں جانا تھا۔ فہد یہ کیا طریقہ ہے، بلا وجہ کیوں غصے کر رہی ہو؟ اپنے میکے ہی تو گئی تھی اور اس میں اس طرح چلانے کا بھلا کیا جواز ہے؟ سدرا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، فرحین تم جاؤ اپنے کمرے میں، اتنی دیر سے وہ وزنی تھیلا اور کتابیں تھامے ہوئے کھڑی ہو، شاباش۔ سدرا کے کہنے پر وہ فہد کے قریب سے گزرتے ہوئے اوپر کمرے کی جانب چلنے لگی۔ جاتے جاتے اس نے ایک لاپرواہ سی نظر فہد پہ ڈالی تھی، یہ صرف اپنے مائکے میں ہی جانے کہاں کہاں سے ہو کر آئی ہے، آپ نہیں جانتی ہمارے خلاف اس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی ہے بھابھی۔ اس کی بات سن کر سدرا نے بے یقینی سے صرف نفی میں سر ہلایا تھا، وہ واقعی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ فرحین نے جاتے جاتے فہد کی بات سمجھی اور اس کے لہجے میں پریشانی کو محسوس کر کے فرحین کے چہرے پہ سکون کی ایک مسکان سج گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ ہنستے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اب اس بات سے بے خوف تھی کہ حالانکہ اس نے شیر کو دعوت دی تھی، جس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس برابر کی طاقت نہیں تھی، اور اس کے گھر والوں کو بتائے بغیر وہ اپنی جیسے مدد سے یہ سب کچھ سب کیا تھا۔ پولیس اور جیل کے خوف سے اب وہ کمینہ سے بچ سکے گا۔ اب تک اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس بلا سے پلا پڑا ہے۔ وہ من ہی من میں خود کو مطمئن کر بیٹھی کہ کمرے میں کے پاس بالکنی میں اب کوئی کتاب لے کر پڑھ سکتی تھی۔ مل لیا سب سے؟ سدرا خوشی ہلاکی سے پوچھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا اور کتاب کو جھولی میں رکھ کر بند کیا تھا۔ ویسے کون کون ہے تمہاری فیملی میں؟ یہاں پر تو چچا چچی اور ایک ان کا بیٹا منیر بھائی رہتے ہیں۔ اور تم کس کے ساتھ رہتی تھی؟ شہر میں بھائی بھابھی اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ رہتی تھی، اور ابھی وہ لوگ شہر کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے۔ فرحین کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ اچھا تو پھر اداسی ختم ہوگی، مل کر آئی ہو تو ان کی یاد بھی اور شدت سے آ رہی ہوگی نا، ہے نا؟ ویسے شروع میں ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، سسرال میں مشکلات ہوتی ہیں، میں ہر وقت نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی کی بھی یاد نہیں آ رہی۔ سدرا کی بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے خشک لہجے میں جواب دیا، تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں میں، بس آپ جتنا ہو سکے کوشش کرو اس گھر کو اپنا سمجھنے کی اور اس گھر کے لوگوں کو اپنانے کی۔ میرے گھر والوں میں سے تمہارے سارے رشتے توڑ کر آئی ہوں، ان سے اب میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور رہی بات اس گھر کے لوگوں کی، تو ایک بات آپ کو بتا دوں، مجھے رکھ رکھاؤ یا پھر دکھاوا
करना नहीं आता। जो मेरे साथ जैसा रवैया रखेगा मैं उसके साथ वैसे ही पेश आऊँगी। वो अपने मुंह फट अंदाज में लापरवाही से बोली थी, लेकिन अक्लमंद इंसान वही होता है जो वक्त के साथ हिसाब से खुद को सांचे में डाल दे। और खासकर औरत के लिए ये दौर बहुत ही नाजुक होता है। मायके में चाहे जैसी भी जिंदगी गुजारी हो, लेकिन ससुराल में एक एक को अमल करके देखा और परखा जाता है। इसी बिना पर उसका रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए कोई कदम उठाने से पहले उसके नतीजे को भी जहन में रखो और समझदारी के साथ जिंदगी के इस नए हिस्से को आगाज करो। और उस वक्त वो उसको समझा रही थी, वो बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में उसे समझा रही थी। ये पुराने वक्त की बातें हैं जिसमें औरत को घर बसाने के टोटके सिखाए जाते हैं थे, और किस तरह मर्द की सुनती है और किसके आगे झुकते रहना है। मर्द मार पीट करने पे आ जाए तो तशद्दुद करे, हरासा करे, औरत पाँव को जीते समझे तो भी उसे हंस के सह लो, क्योंकि घर को बचाना है। ऐसा घर अगर बचाया भी जाए तो उसका क्या फायदा जिसमें सुकून और इज्जत नफ्स को औरत तरस रही। फरहीन ने जज्बाती होते हुए कहा था, क्या तो तुम ठीक रही हो? नहीं, मैं इस बात की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करती कि मर्द औरत को दबा के रखे या फिर उसे जूती समझे। मेरा मतलब तुम्हें यह समझाना था कि जो हदूद अल्लाह ने हम औरतों पर लागू किए हैं हमें उनसे तजावज़ नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। किसी को एक दूसरे पर किसी किस्म की ज्यादती का हक नहीं दिया गया, लेकिन औरत पर सबसे पहले शौहर की अताअत लाजमी होती है, जिस पर तुम्हें अमल करना है। पहले तुम माँ बाप के घर में सिर्फ बेटी बनकर रह रही थी, तुम बहुत से रिश्तों से बन चुकी हो। उनका एहतराम करना सीखो। मैं जानती हूँ फहाद ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया और उसका रवैया काफ़ी बुरा रहा तुम्हारे साथ। तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन तुम जाकर थाने के चक्रों में खुद को ढाल आई हो। ये हरकत करके तुमने अपने लिए मुसीबत को दावा दे दी है। मैंने किसी से डरने वाली नहीं हूँ, और ना ही मेरी नज़र में वो मेरा मजाजी खुदा है जो हर वक्त उसके नाम का विर्द करती रहूँगी। औरत अगर अपनी कदर और मर्तबा जान ले तो वो किसी की भी सूरत मर्द से कम नहीं, बहुत मुख्तार है, ना कि मर्द उस पर हुक्मरान है। उसने फखरिया अंदाज में बोला था, वाकई में औरत किसी भी सूरत मर्द से कम नहीं, लेकिन मर्द उसका मुहाफिज खुद अल्लाह की ज़ात ने बनाया है, और इसमें भी मालिक की सारी मसलहतें हैं। इस मौजू पर फिर कभी बात होगी। इस वक्त बस तुम्हें ये समझानी थी कि तुम्हें फहाद से कोई भी तकलीफ हो तो कहीं बाहर वाले को बताने से पहले मेरे साथ बात करना। वो उठते हुए बोली थी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी, पर हिन ने इस बात में सर हिला दिया। जाते हुए उसे कुछ और याद आया और वो पलटी। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कहनी थी तुमसे। ये बात मैंने तुम्हारे घर तक भी बताई है। यकीनन अपने घर शहर में तो तुम्हारे लिए ये बात आम सी होगी, लेकिन असल में क्या है कि यहाँ पर इस तरह हर किसी को मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं है। तो तुम भी, मुझे पता है, घर पे भाभी ने बता दिया था कि मैं नहीं लाई अपने साथ, मेरे पास फ़ोन नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो तलाशी ले ले मेरी। उसने उठकर किताब कुर्सी पर रखी और ख़ुद को झाड़ते हुए बोली थी, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो बस इसलिए आगाह कर रही थी कि तुम्हें के कहीं बाद में ख्वामखा बात बढ़ ना जाए, और जब तुम्हें कहीं ज़रूरी काम हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। वैसे भी अगर वहाँ तुम्हें फ़ोन रखने की इजाज़त दे देता है तो फिर कोई किसी को एतराज़ नहीं होगा। सिजरा ने उसके पर छाई हुई मायूसी को महसूस करते हुए कही थी, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मुझे फ़ोन रखकर क्या करना है? घर वालों से तो अब बात करनी ही नहीं। जब हर किसी से कता ताल्लुक कर दिया तो फिर खामखा मैं क्यों किसी से इजाज़त की भीख मांगती फिरूं? वो लापरवाही से बोली थी और सिदरा ने उसका मुंह तक गिरा की। रात के वक्त फहाद ने कमरे में दाखिल होकर बड़े आराम से पूछा। वो बेड पे आ रही से की जाने बैठी किताब पढ़ रही थी, और अचानक से फहाद उसके सवाल पे चौंक पड़ी थी। वो हड़बड़ाहट का शिकार हुई थी। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ फहाद। उसके करीब मैं सोफे पे सो जाऊंगी। वो तेजी से उठकर वहां से जाने लगी। फहाद ने उसका हाथ पकड़कर एक ही झटके से खींच कर उसे पास बिठा दिया। नहीं सोना ना तो मेरी तुम्हें बेड पर तो कोई बात नहीं। उसके चेहरे पर बिखरती जुल्फों को पीछे करते हुए बड़े प्यार से बोला था। अच्छा। उसका हाथ अभी फहाद ने मजबूती से पकड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ एक ही साइड पे मेरे बिल्कुल करीब रहकर सोना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपके साथ बिल्कुल सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ। मैं सोफे पर ही ठीक हूँ। फहाद का चेहरा अब बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था, और उसके लफ्ज़ों की गर्मी और सांसों को वो चेहरे पे महसूस कर रही थी। छोड़ो मुझे, वो उसे कहते हुए उसने मुश्किल कुछ अल्फाज अदा किए थे, और फहाद उसका इस तरह उसके नज़दीक आने से उसकी रूह तक को लर्जा गया था, और उसे सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। क्या वो उसी दम से उठकर दूर जाकर सोफे पर बैठ गई थी और खुद में सिमट कर रह गई थी? वो अब चलकर उसके पास आकर सोफे पर बैठ गई थी। फिर इनको खौफ होने लगा और उसके चेहरे पे खौफ आया था। वो अपनी जगह से सिरक के थोड़ा दूर हुई थी और इसी फैसले को तय कर वो भी सिरका था, और उसके माथे पे पसीना आने लगा था, लब खुश्क होने लगे थे। ये उस शख्स की वहशत थी जो उसके करीब कुछ ही इंच के फासले पे थी, और उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पे हड़बड़ाहट थी। देखकर वो महफूज हो रहा था और फिर से सिरक कर उसके करीब हुआ। अब के बार फरहीन वहां से नहीं सिरक पाई थी। वो बेबसी से अपने खुश्क होंठों पे जुबान फेरने लगी। अब तुम चल रही हो? फिर मैं ज़बरदस्ती अपना हाथ बढ़ाकर, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? आह चाहते क्या हो? उसने फहाद का हाथ झटकते हुए चिंचिलाकर बोला था। बस निकल गई सारी हवा
اب تم مجھے بتاؤ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں خود ہی مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں تم پر ہارٹ ہوتا تھا، تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا، تو میں نے سوچا تو چلو تمہارے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی جائے، اور میرے خیال سے سب سے پہلا حق تو یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ فہد اس کا ہاتھ پہ اس کی پیٹھ پر گردش کرتا ہوا جسے فرحین کو جھلسا رہا تھا۔ قربت کسی بھی صورت پسند نہیں آئی تھی، ویسے تو وہ بہت ہمت والی اور بہادر تھی، لیکن اس کے باوجود فہد کی نزدیکی اس کی کمزور کر رہی تھی۔ ہر وقت تیز تلوار چلنے والی زبان اور منہ پھاٹ لڑکی کے وہ جب قریب آتا تو اس کا ہاتھ پکڑتا تو وہ کچھ بولنے سے قاصر رہتی، اور یہ کمزوری وہ جان چکا تھا، اس لیے اس نے اس کا کوئی جواب دیے بغیر ہی اسے تنگ آ رہا تھا۔ اب سمجھ آ گئی نا، میں چاہوں تو اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم میری زوجہ ہو اور تم پر ہر قسم کا حق رکھتا ہوں، لیکن تمہیں چھونے میں اور تمہیں پانے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ نمبر یاد ہے تمہیں اپنی دوست کا؟ وہ موبائل ہاتھ میں لیے اسکرین کو ٹچ کرتے ہوئے بولا تھا اور الجھتے ہوئے بولی، وہ پولیس اسٹیشن میں افسر پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے میرے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ پولیس یہاں پہنچے تم اسے اس کیس کو واپس لے لو۔ اس نے اپنا موبائل فرحین کی طرف بڑھایا تھا، وہ اس کو اور فون کو ہاری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ پولیس یہاں آ بھی جائے تو مجھے یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتی، اور نہ ہی وہ میرا کچھ بگاڑ سکتے، یہ کیس آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ وہ صوفے پہ بائیں پھیلاتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ بول رہا تھا، اور اس کا لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس حویلی میں پولیس قدم رکھے جس سے میرے بھائی جان کی عزت پہ کوئی بات بنائے، لوگ پوچھنے لگیں گے، اس لیے تم سے پہلی اور آخری بار بول رہا ہوں، نمبر ملاؤ اس کا اور اسے مزید کچھ بھی کرنے سے روکو، ورنہ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں بولتے ہوئے فون اسے پکڑایا، اسے بغیر کوئی مزاحمت کے نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری طرف سے کار رسی ہوئی تھی۔ ثانیہ، میں فرحین بات کر رہی ہوں۔ اوہ پریت ہے، تھینک گاڈ تم نے کانٹیکٹ کر لیا، میں کافی پریشان ہو رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ کب سے فون ٹرائی کر رہی ہوں۔ اوف، آپ جا رہا ہے؟ فرحین کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ میں اپنے گھر پہ ہوں، وہ بامشکل لہجہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا سنو، یہ تمہارے سسرال والے تو کافی پہنچ والے ہیں یار، اتنی سورسز چل رہی ہے ان کی تو مت پوچھو، بڑی ہی مشکل سے کیس فائل کر پائی ہوں، لیکن پھر وہ لوگ تم سے تمہارا بیان لینا چاہ رہے ہیں، تبھی کیس آگے بڑھ سکتا ہے۔ تم کل تیار رہنا، ان کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی، جو بھی سچ ہے تم بتا دینا، آگے میں ہینڈل کر لوں گی۔ فہد نے اسپیکر آن کر دیا تھا، وہ جو بول رہی تھی وہ سن رہا تھا، اور اس کی باتوں پہ فرحین کو کوئی اعتراض نہ دیکھ کر، نہیں ثانیہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب اپنے سسرال میں حفاظت سے ہوں، تم بس اس بات کو ختم کر دو یہیں پہ، مزید پولیس اسٹیشن جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے غیر محسوس انداز میں بولا تھا۔ آرجو سیریس، پاگل ہو گئی کیا؟ تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے کمشنر اور جوڈیشل کے چکر کاٹ کر اس کیس کو درج کروانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور تم ہو کے ایک ہی دن میں کیس واپس لے رہی ہو؟ ضرور تم پر دباؤ ڈالنے جا رہا ہے، فون بھی چھین لیا ہوگا اس نے، اس لیے نمبر بند ہے تمہارا، ابھی بھی کوئی تمہارے ساتھ ہوگا؟ اچھا چلو ہاں یا نہ میں جواب دے دو، کوئی پاس ہے تمہارے پاس؟ تم پر کسی قسم کا دباؤ؟ ثانیہ نے اسے حقیقی انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اب یہ کیس واپس لے رہی ہوں، تم جانتی ہو نا غصہ جلدی آ جاتا ہے مجھے، اب جب اس کمینے ظالم نے معافی مانگ لیا ہے تو میرے خیال سے معاف کر دینا چاہیے، ورنہ کس میں اتنی ہمت ہے جو مجھ پر دباؤ ڈال سکے؟ رہی بات فون کی تو وہ فہد نے منع کیا ہے موبائل استعمال کرنے سے، جب مجھے نیا سیٹ مل جائے گا تو پھر اوکے۔ فرحین کے پاس اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ فون بند کرتے ہی اس نے موبائل صوفے پہ پٹک دیا تھا، اس کی طرف اس کی چالاکی اور انداز جھوٹ دیکھ کر ششدر سر آ گیا۔ بڑی مہارت سے جھوٹ بول لیتی ہو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے داد دے رہا تھا، اس نے انسنا کر کے اپنے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ سیدھا نام لے سکتی تھی میرا، پھر یہ الفاظ اور القابات دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے سن لیا نا، ٹھیک ہے، اگر میں تمہارا نام پیار سے لیتی تو وہ سمجھ جاتی کہ تم میرے آس پاس ہو۔ وہ شانے اچکتے ہوئے بولی تھی، اس کا مطلب میری غیر موجودگی میں تم مجھے وہ چنگا، اور اب اس کی جیسی شان ہوگی، جو جیسا ہوگا وہ ویسا ہی بلایا جائے گا۔ کوئی اتنے شریف زادے تو تم ہو نہیں، تمہیں جان اور جانوں کے القاب سے یاد کیا جائے۔ وہ جھٹکتے انداز میں بولی تھی اور آگ بگولا برسا رہی تھی جس پر وہ پورا تپ چکا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے بازو کھینچ کر فرحین کو بیڈ کے اوپر پٹکا تھا، اور وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا، طاقت کے آگے کچھ بھی نہ تھی، صرف اسے دیکھتی ہی رہی، سوائے بے بسی کے۔ اسے کچھ بھی نہ کر کے تمہاری اسی زبان کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم پر ہاتھ اٹھانے کو مجبور ہو جاتا ہوں۔ فرحین کا سر اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوا تھا، اور وہ وہیں کھڑے اس کا پورا جھکا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ میں اس شادی سے خوش نہ تھا۔ عبدالرحمن کی فیملی کا نام سن کر میری ماں کی یاد شدت سے تڑپانے لگتی ہے۔ بھائی نے زبردستی اس رشتے پہ مجبور کیا، کوئی ہے میری چاہت
وہ بے بسی سے اس کو سر جھٹک کر بولا تھا، تمہاری ماں کا مری کس طرح سے مارا گیا، کیوں مارا گیا، انہیں مجھ تک نہیں معلوم۔ شادی کے لیے تمہیں کس نے اور مجبور کیا؟ تمہاری محبوبہ تمہیں نہیں ملی تو اس میں میرا کیا قصور بنتا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درد بڑے لہجے میں پوچھا، کیونکہ تمہاری زبان زیادہ چلتی ہے۔ فہد دانت پیچ کر بولا تھا اور اس کا اپنا ہاتھ ہٹا کر اسے آزاد کیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ رو رہی تھی۔ میں نے پہلے دن ہی یہ طے کر دیا تھا کہ جس خاندان سے تعلق ہے تمہارا، شاید تمہیں برداشت کرنے میں مشکل لگے مجھے، میں تمہیں اپنا نہیں سکتا کیونکہ یہ حق کسی اور کا ہے مجھ پر۔ میں تمہیں صرف نظر انداز کرنے کا ارادہ کیا تھا، تمہیں مارنا ہراساں کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ میں تمہاری وجہ سے پہلے بہت ڈسٹرب تھا، اوپر سے اس رات تم مینہ حالت سے بدتمیزی سے پیش آئی تھی جس سے مجھے کافی غصہ آیا تھا، اور تم پر میں نے غصے کا اتنا تیز پہلے کبھی نہ تھا۔ شادی کے اگلے روز تم نے سامان کی توڑ پھوڑ کی اور مجھے غصہ آ گیا، اور اس میں بھی تم قصوروار تھی۔ اگر تم نہ مجھے اکساتی نقصان اٹھانے کے لیے تو پہلی بار اسے اپنی صفائی پیش کرا تھا۔ اب اگر تم اپنا منہ باندھ رکھو گی تو کوئی ایسی حماقت نہیں کرو گی تو میں بھی اپنے غصے پر قابو رکھوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا تھا، تو کیا تم گھر پہ دوسرے افراد کو بھی اسی طرح پیٹتے ہو جب تمہیں غصہ آتا ہے؟ تو پھر یہ اسپیشل سروس صرف میرے لیے ہے؟ فرحین نے اسے ٹوکتے ہوئے جھٹلایا تھا، تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ چیخ کر بولا تھا، اب جتنا ہو سکے اپنے حدود میں رہو۔ شریف گھروں کی لڑکیاں اپنے گھروں میں عزتیں نیلام نہیں کرتی اور پھرتی، اور وہ اس طرح پولیس اور تھانوں کے چکر نہیں لگاتی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا، اور شریف گھروں کے مرد بھی اس طرح بیویوں پر مار پیٹ نہیں کرتے۔ وہ اس وقت اس کی تصدیق کر بیٹھی تھی، وہ بھی اسی انداز میں بولی تھی، اور اس کی بات سن کر وہ پلٹا، جانے کس لڑکی سے پالا پڑا تھا۔ وہ کبھی مضبوط چٹان کی طرح تھی تو کبھی بہتے پانی کی طرح، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سمجھ سے باہر تھے، دونوں اسی نوک جھوک پر اب دن گزر رہے تھے۔ دونوں میں دوریاں تھیں لیکن پھر بھی ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا تھا۔ نہ تو فرحین اپنی زبان پہ کنٹرول کرتی اور نہ ہی فہد اپنے غصے پہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اس سب میں کچھ کمی آنے لگی تھی۔ کیونکہ خوشی سے کب ملوا رہے ہو؟ صبح صبح چائے کے وقت دیتے ہوئے سدرا نے ہوشی ہلاکی سے پوچھا تھا۔ واک کرنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں آ گئے تھے۔ بھابھی بس آپ کی دعا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا تھا۔ بس بہت جلد آپ کی دعا ہونی چاہیے تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اپنی بھابھی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میری دعائیں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اتنے دنوں سے اب اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تم نے، کیا بات ہے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اسے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے، تو پھر کب کر رہے ہو شادی اسے؟ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، اسے شادی کرنے کے بعد فرحین کے ساتھ رشتہ ختم نہیں کرنا۔ ہاں اسے اپنے پاس ملازم رکھنا۔ وہ لاپرواہی سے بولا، فہد بہت غلط بات ہے یہ۔ وہ اسے سختی سے ڈانٹ رہی تھی، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسی بات کر رہا تھا۔ نہیں پھر بھی تمہیں یہ بات بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے انگلی کے اشارے سے ٹوکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بارے میں بعد میں سوچیں گے، فرحین کا کیا کرنا ہے؟ اس وقت آپ دعا کریں بس خوشی طلاق لینے میں کامیاب ہو جائے تاکہ ہم دونوں کا راستہ آسان ہو جائے۔ وہ الجھے انداز میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ خوشی کی شادی ہو چکی ہے اور تم اس سے ابھی بھی رابطے کر رہے ہو؟ وہ کسی اور کی بیوی ہو کر تم سے باتیں کر رہی ہے؟ اس کی بات سن کر سدرا بھی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ بے یقینی اور بے چینی کا شکار ہو رہی ہے۔ ہاں تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ شانے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ ساتھ ہی اسے سدرا کی حیرانگی پر حیرانی ہوئی تھی۔ فہد تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ آپ بھی اس سے رابطے رکھے ہوئے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادی شدہ ہے؟ سدرا ماتھا تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی اور اس پر ظلم کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا، نکاح ہو چکا ہے مطلب ہو چکا ہے، بھلے وہ کسی کی بھی حالات میں ہوا ہو۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی، میری بات مانو تو یہ بے وقوفی چھوڑ دو، اب جتنا ہو سکے اس سے جان چھڑواؤ۔ وہ اٹھ کر کچھ معنی ہنسی میں بولتے ہوئے کام کرنے لگی تھی۔ نہیں بھابھی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں، یہ سوچنا بھی بات میں اسے چھوڑ دوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے اس کے رشتے کے بارے میں، اور ایسا بول رہی ہیں تمہارا اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب وہ کسی اور کی عزت ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم دونوں اپنے راستے جدا کر لو اور سمجھ لو کہ تمہارے نصیب میں تھی نہیں۔ سدرا کا لہجہ سخت ہوا تھا، نہیں بھابھی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نصیب وہ صرف میرا ہی بنے گی، دیکھنا آپ وہ دل و جان سے میری ہے اور کسی کو آپ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتے؟ اس نے ہونٹ کیڑے تھے، کہاں کا نصیب؟ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی فہد، وہ صرف تمہارا اسے صرف پیار محبت کا عارضی سا رشتہ تھا جو کہ اب ختم ہو چکا۔ اب وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے اور تم کسی اور کے شوہر۔ پھر بھی اگر تم دونوں ایک دوسرے سے رابطہ رکھ رہے ہو تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اور وہ خوشی، مجھے تو اس پر حیرت لگ رہی ہے، شادی ہو گئی ہے تو بجائے اپنے گھر بسائے کسی غیر مرد کے ساتھ فون پہ لگی رہتی ہے۔ ذرا سوچو فہد وہ کیسی لڑکی ہوگی، اس نے کس طرح کا ماحول پایا ہوگا، کس طرح کی سوچ رکھتی ہوگی جو یوں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اب وہ خوشی کے بارے میں نظریہ بدل بیٹھی تھی۔ پہلے جس طرح فہد کی باتوں سے اس کے دل میں خوشی کے لیے محبت اور عزت تھی، اب ساری عزت اس کے من سے نکل چکی تھی، کسی کی بیوی بن چکی ہے پھر بھی تم سے تعلق رکھ رہی ہے۔ ذرا سوچو لڑکی کس کردار کی ہوگی، وہاں وہ کسی اور کی خوشی اب اسے قابل عزت نہیں لگی تھی۔ یہ بات فہد کو بھی سمجھانا چاہتی تھی لیکن اس طرح
खुशी की मुखालफत फहाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न थी। वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो मुझसे मोहब्बत करती थी, अब वो भी करती है और उसका निकाह ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर कहीं और जगह कर दिया गया तो भला उस बेचारी का क्या गलती है। उसे पूरा हक हासिल है अपनी मर्ज़ी से जीने का। बहुत जल्द वो अपने शौहर से तलाक लेकर मेरी तरफ आ जाएगी, फिर कोई मसला नहीं होगा। ये सिर्फ वक्ती परेशानी है। वो सिदरा को कायल करने की कोशिश करने लगा और उसके दिल में जो खुशी के लिए शक था वो दूर दूर तक करना चाहता था, लेकिन सिदरा नहीं। फहाद, तुम्हारी गैरत कहाँ मार गई है? वो जो किसी दूसरे की मनकूहा की मिलन उम्मीद लगाए बैठे हो। तुम किसी दूसरे की इस्तेमाल की हुई चीज़ को उठाना पसंद नहीं करते तो फिर दूसरे की बीवी को अपनाना चाहते हो। हालांकि तुम्हारे पास अपनी बीवी है जो कि जवान है, बिल्कुल अनछुई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। तुम्हें तो चाहिए कि उसके साथ रिश्ता मजबूत करो। तुम्हें तो पता भी नहीं तुम्हें नहीं क्या हो चुका है और बस यही बेचारे तुम्हारे लिए किसी का घर टूटने का इंतजार में बैठे रहोगे और वो किसी की शादीशुदा मर्द को पीछे अपना घर तबाह करने पे तुली हुई है। वो शदीद तंज करती हुई उसकी तरफ देख रही थी और फहाद तो उसकी बात समझने से कासी था। वो शदीद तंज करती हुई उसकी तरफ देख रही थी। वो शादी के बारे में नहीं जानती, मेरी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। फहाद अल्फाज दबा दबा कर बोला था, लेकिन तुम जान गए हो ना उसकी शादी के बारे में। सिदरा ने चुपती नजरों से उसे देखा। तुम ही उसे किनारा कर लो, वो फिर बोली। उसकी बातों से वो मुठियां भींचने लगा। वो मजीद कोई बहस किए बिना मुश्किल से ही खुद पे काबू पाते हुए वहां से चल दिया था। सिदरा की जगह कोई और होशी के किरदार पे बात नहीं करना चाहता था। मुनीब, जल्दी बताओ किस लिए बुलाया है? इधर उधर बातें करने में मसरूफ थे, काम तो कुछ भी ना था। बस काफ़ी टाइम से तुमसे मुलाकात नहीं, तो सोचा तुमसे मिलूं। वो उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हल करते हुए, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं, जानती हूँ तुम्हारी सारी अदाकारी। वो उसके हाथ झटक कर दूर हुई थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा कोई फिक्र नहीं, इसलिए इतना हथना मोल कर अपनी जान की बाजी लगाकर तुमसे मिलने आता हूँ और तुम्हें फिर भी मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आता। वो उसे खींचकर अपने पास करते हुए बोला था, तुम अकेले हथना नहीं मोल लेते। घर से निकलने से घर वापस जाने तक का होप तलवार मेरे सर पर भी लटकती रहती है, कहीं हमें कोई साथ ना देख ले। वो खौफजदा लहजे में बोलती हुई बाहर को झांकने लगी थी, जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। शाम का वक्त, सारे किसान अपने घरों को रवाना हो चुके थे। यही मौका देकर उसे जन्नत को खेतों को करीब एक गोदाम में बुलाया था, जहाँ इस वक्त किसी के आने का कोई इम्कान था और वो आराम से एक दूसरे के साथ बैठ कर बातें कर सकते थे। और अब जो दोनों ने खतरे सर पे उठा ही लिया था, तो फिर उसने अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द हाइड करते हुए करीब खींचकर अपने करीब किया था। मुनीब, वो अचानक इस अमल से बौखला गई थी। शिश, वो उसके बारीक गुलाबी होंठों को देखते हुए उस पर झुकने लगा था। उससे खुद पर झुकते हुए उसकी सांसें तेज होने लगी थी। इससे पहले कि वो गुस्सा ही करता, जन्नत ने अपने हाथ जोर से उसके होंठों को दूर करने से धकेला था और वो सीधा हुआ था और उसके बाजू को खुद से आज़ाद करने लगी थी। और उसकी झंझलाहट मुनीब को मजीद शरारत करने पर मजबूर कर रही थी। वो उसे मुस्कान दबाए देख रहा था। मुनीब, छोड़ो। वो उसकी मजबूती को खुद से छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी और गुस्से से बोली थी, लेकिन मुनीब उसे छोड़ने के नाम नहीं ले रहा था। कमाल है यार, इतने जतन करने के बाद बड़ी मुश्किल से मौका मिला है और तुम इससे लुत्फानंदोज होने के बजाय गुस्सा कर रही हो। थोड़ी घड़ी के लिए तो इस मुलाकात का फायदा लेने दिया करो। वो उसके रुखसार को अपने हाथों में छूते हुए बोला था, यहाँ चोरी छुपे आने का मकसद ये नहीं था कि हम अकेले में मौका पाकर अपनी सारी हदूदें पार कर लें, और तुम्हें इतनी जल्दी है तो इस रिश्ते को हलाल बनाओ, फिर सारी हसरतें पूरी कर लेना। ये जो तुम हरकतें करते फिर रहे हो ना, इस तरह से तो मैं नहीं जाग रही हो। उसने बुझे बुझे अंदाज में उसे समझा, लिखा और सेंड किया और रात के 2 बज रहे थे और उसने कोई जवाब की कोई उम्मीद न थी। लेकिन अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी। हाँ, मैसेज डिलीवर होने के बाद चंद मिनट के बाद उसे जवाब मौसूल। इतना मुख्तसर सा जवाब। उसने दूसरा मैसेज लिखा, मुख्तसर ही सही जवाब तो मिला ना तुम्हें, और क्या गनीमत नहीं है? दूसरी तरफ से उस मैसेज आने पर अब वो दबे होंठ मुस्कुराए। क्यों जाग रही हो? तुम क्यों जाग रहे हो? फौरन ही जवाब में सवाल आया था, मुझे तुम्हारी याद सोने नहीं दे रही। तुम बताओ अब तुम क्यों जाग रही हो? वो अब जल्दी जल्दी टेक्स्ट करने लगा था, तुम्हारे लिए। वो उसके अंदाज जवाब से खुश हुआ था। खुशी, सच पूछो तो आज तुम्हारी याद बहुत आ रही है। तुमसे बात करने को जी कर रहा था। मैसेज लिखते वक्त उसके चेहरे पे बेबसी छाई हुई थी। तुमने खुद ही तो बोला था कि वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, बस दुआ करो हम दोनों का बुरा वक्त गुजर जाए, और वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब हम एक दूसरे से बात करते किसी और का डर ना हो। दोनों की बातें अब शुरू होती चली गई थी। फहाद रात के वक्त लाउंज में सोफे पर बैठकर पूरी रात उसे बातें करता रहा था, और रात कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। जब पास किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनी थी, उसने अंदाज़ा होने लगा वो खुशी के साथ पूरी रात मैसेज करता रहा। नींद का नशा उसकी आंखों में खुमार था और आंखों को मसलते हुए उसने मोबाइल को चुमा और अपने कमरे की जानिब चल दिया, जहाँ पर रहीन बैठ की एक साइड पर बिल्कुल समट कर सोई हुई थी। उसने गैरमैनी नज़र डालते हुए अपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाने लगा, जो कुछ देर पहले ही ऑफ हो चुका था। नींद के खुमार उस पर हावी होने लगा, जिसकी वजह से उसे हाथ से चार्जर गिरकर ज़मीन पर गिरा था। गिरने की आवाज़ हुई तो
ایک دم سے فرحین کو دیکھنے لگا، لیکن اس کی آواز پر فرحین نہیں جاگی تھی۔ اسے دیکھتا ہوا چارجز زمین سے اٹھانے لگا تھا۔ اندر آ جاؤ، اس نے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ فرحین بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا وہ داخل ہوئی تو اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بھابھی کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، سورج اوپر چڑھ گیا اور اتنی دیر ہوگی، تم ناشتہ کرنے نہیں آئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اور کیا یہ تمہاری آنکھیں اس طرح سوجی بھی کیوں لگ رہی ہیں؟ رات بھر سوئے نہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ بولتے ہوئے دونوں کو دیکھنے لگی۔ فرحین جو اس کے پاس بھی نہیں بھابھی، وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی، آفس کا کام کر رہا تھا، بات بات کو بنا گیا تھا۔ یہ تو روز کی بات ہے بھابھی، مجھے تو لگتا ہے کسی لڑکی کا چکر ہے، تبھی تو کمرے سے باہر رات بھر اس سے باتیں کرتا رہتا ہے، نہ جانے کس سے۔ وہ نہایت لاپرواہی سے بولتی اسے طنز کرنے لگی۔ اس کی بات سن کر فہد نے غصے سے ایک نظر اس پر دوڑائی تھی۔ فرحین نے بغیر کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ ارے نہیں، اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کے ساتھ کیوں بات کرے گا؟ وہ مسکرا کر بظاہر تو اس کی بات کو نظر انداز کرنے لگی تھی، لیکن شکی انداز سے وہ فہد کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے فرحین کی باتیں سچ لگ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے جس کے لیے فہد رات پر پھر سے نیند سے دور ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب صبح سے تم نہیں آئے تو فکر ہو رہی تھی، بولتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں، تمہیں بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی سدرا کے سامنے؟ میں تو وہی کہا جو سچ ہے، وہ شانے اچکا کر بولی۔ کیا سچ ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہی کہ تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، رات بھر اس کے لیے نیند حرام کی ہوئی ہے۔ وہ روح موڑ کر جانے لگی تھی جب فہد نے، کس نے کہا تم سے؟ رات کے 3-4 بجے تک کمرے سے باہر نکل کر فون موبائل میں آنکھیں ڈالے ہوئے کچھ ٹیکسٹ کرنا، پھر بار بار کچھ پڑھ کر اسے ہنسنا، کل کر اچھلنا، صاف ظاہر ہے عشق بازی چل رہی تھی۔ آفس کے کام تو ایسے نہیں ہوتے۔ اس کی بات سن کر فہد کے جسم سے غصے کی لہر بڑھنے لگی۔ وہ اس پر طنزیہ انداز میں بولتے وہاں سے چل دی اور اس نے جو رخ نہیں موڑا تھا۔ فہد نے زور سے جھٹکا کھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم رات کے اس وقت کیا کر رہی تھی؟ تم بھی تو عشق بازی تو نہیں چلا رہی تھی کسی کے ساتھ؟